بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ شایان 20-22 سالہ خوبصورت نوجوان تھا۔ چہرہ سورج کی مانند چمکتا رہتا تھا۔ نقوش اور خد و خال عام لوگوں سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ چہرے پر 2 چمکدار مقناطیسی آنکھیں آویزاں تھیں جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگائے رکھتیں۔ تعلیم ایم اے تھی۔ اگر کسی نوجوان میں یہ تمام خوبیاں موجود ہوں تو نوجوان لڑکیاں کھنچی چلی آتی ہیں، لیکن شایان کے ساتھ ایک المیہ ہو چکا تھا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے۔ ایک بڑا بھائی عاصم تھا جسے نشے کی لت لگ چکی تھی۔ وہ رات دن نشے میں ڈوبا رہتا۔ آخرکار نشے کی لت نے اسے اس قدر لاغر کر دیا کہ وہ فوت ہو گیا۔ اب شایان کی 2 بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں۔ وہ اپنے گھروں میں ہنسی خوشی رہتی تھیں۔ شایان کے گھر میں اس کے علاوہ ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو بھی زیر تعلیم تھا۔ اب شایان کا اس دنیا میں 2 بہنوں اور چھوٹے بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ایک روز چھٹی کا دن تھا۔ دونوں بہنیں شوہر کے ہمراہ شایان کے گھر پہنچ گئیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ شایان بھائی اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں تو کیوں نہ آپ کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ بہنوں کے اس انداز پر شایان تقریباً رضامندی سے ہنسا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے۔ شایان کی بہنوں کے محلے میں ایک شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ شایان نے بھی اس تقریب میں شریک ہونا تھا۔ اس کی بڑی بہن کے سسرالیوں میں ایک لڑکی اندلیب تھی جس نے حال ہی میں ایم اے پاس کیا تھا۔ عجیب اتفاق ہوا کہ شایان کی بڑی بہن نے اندلیب کا شایان سے تعارف کروا دیا۔ اندلیب خوبصورت اور مدبر لڑکی تھی۔ شایان نے اندلیب کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اسے دل دے بیٹھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ اس کے ماں باپ بھی آسانی سے رضامند ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ فوری طور پر منگنی کی رسم کر دی جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ فوری طور پر عزیز و اقارب کی موجودگی میں منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ یہ بھی طے ہوا کہ 6 ماہ یا سال کے اندر شادی کر دی جائے گی۔ منگنی کی خوشی میں اندلیب کا چہرہ کھلے ہوئے گلاب کی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس کی شایان سے حسین خیالوں میں ملاقاتیں ہونے لگیں۔ شایان ایک کھلنڈرا نوجوان تھا۔ شدت جذبات اس پر ہمیشہ غالب رہتے تھے۔ طبیعت میں لاابالی پن بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک دن کیفیٹیریا میں اسے ایک پرانا دوست مل گیا۔ دونوں بغل گیر ہوئے اور خوب گپ شپ لگائی۔ منیر نے شایان کو گھر آنے کی دعوت دے دی جو شایان نے قبول کر لی۔ چنانچہ اتوار کو شایان کو اس کے ہاں جانا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھانا تھا۔ شایان مقررہ وقت پر منیر کے پاس پہنچا۔ منیر گھر کے باہر شایان کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں ہی بڑی گرمجوشی سے ملے۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے کر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی زرق برق لباس پہنے کھانا لے کر آ گئی۔ اسے دیکھ کر شایان حیران رہ گیا۔ منیر نے اس لڑکی کا تعارف کروایا کہ یہ اس کی کزن عارفہ ہے۔ عارفہ بھی آنکھیں مٹکاتے ہوئے شایان سے مخاطب ہوئی۔ شایان نے جواب میں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے عارفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ یہ جملہ شایان کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ اچھا، تو آپ لوگوں کا شام کا کیا پروگرام ہے؟ منیر سے شایان نے مخاطب ہو کر کہا۔ کوئی پروگرام تو نہیں ہے۔ عارفہ 2 روز پہلے ہی کینیڈا سے آئی ہے۔ تقریباً 1 ماہ پاکستان میں رہ کر واپس چلی جائے گی۔ منیر نے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کرو کہ آج شام تم لوگ میرے پاس آ جاؤ۔ ایک ریسٹورنٹ میں چائے پئیں گے اور میں تم لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ آئس کریم بھی چلے گی۔ شایان نے بے ساختہ کہا۔ ہاں، ضرور آئیں گے۔ عارفہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد شام کے ٹھیک 7 بجے تھے جب ریسٹورنٹ کے باہر آ کر ایک کار رکی۔ شایان پہلے ہی ریسٹورنٹ میں بیٹھا دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ شایان نے کھڑے ہو کر انہیں ویلکم کہا۔ آج عارفہ نیلے رنگ میں ملبوس آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ شایان عارفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ایک کیبن میں چلا گیا، جبکہ منیر بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اچانک ہی منیر کو یاد آیا کہ اس کا موبائل اور سگریٹ کی ڈبیا تو کار میں ہی رہ گئی۔
وہ لینے کے لیے چلا گیا۔ شایان عارفہ کا حسن دیکھ کر تقریباً مدہوش ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں اس چکا چوند ماحول میں مند رہی تھیں۔ شایان نے لاشعوری طور پر اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عارفہ شایان کو دیکھ کر تقریباً بکھر چکی تھی، کیونکہ آج وہ بھی شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں قریب آتے، منیر واپس آ چکا تھا۔ منیر کہنے لگا، مجھے باہر ایک دوست مل گیا تھا، اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ کھانا شروع ہو گیا۔ شایان انتہائی تذبذب کے عالم میں تھا۔ وہ عارفہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تینوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو شایان نے 2 سوال انتہائی رازدارانہ لہجے میں منیر سے کیے۔ منیر نے کہا، تم کل رات کو ہمارے گھر آنا، پھر بات ہوگی۔ شایان کا اگلا وقت تذبذب میں گزرا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ وہ فوراً ہی منیر کے گھر پہنچا۔ عارفہ گھر میں نہیں تھی۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا، آج کھل کر باتیں ہوں گی۔ عارفہ کہاں ہے؟ شایان نے اپنی بےتابی ظاہر کرتے ہوئے کہا، وہ دراصل ایک سہیلی کے ہاں گئی ہے، بس آنے ہی والی ہوگی۔ منیر نے شایان کو بتایا۔ عارفہ کی وقتی طور پر غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شایان نے سوچا وہ کیوں نہ اپنے دوست منیر سے ہی اپنے دل کا حال کہہ دے۔ آخر منیر اس کا درینہ دوست جو تھا۔ منیر، میرے دوست، عارفہ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، شایان نے جذباتی انداز میں کہا۔ بولو، کیا پوچھنا ہے؟ منیر نے بے نیازی سے جواب دیا۔ منیر، دراصل میں عارفہ کو پسند کرنے لگا ہوں، اور غالباً وہ بھی۔ میں اسے شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھو شایان، میں ایک بات کا انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ عارفہ دکھی لڑکی ہے۔ زندگی میں ایک شخص بھی آیا تھا، 3 ماہ رہا، پھر دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اب عارفہ مایوسی کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ شادی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب وہ سماجی کارکن ہے اور فلاح و بہبود کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے۔ اگر تم اسے راضی کر لو تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ تم میرے دوست ہو۔ منیر نے اسے تفصیلاً بتایا تو وہ بولا، میں اسے راضی کر لوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ عارفہ گھر آ گئی۔ اسے دیکھ کر شایان بے حد خوش ہوا اور اس سے چہک چہک کر باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں منیر کھانا لینے بازار چلا گیا۔ منیر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شایان عارفہ کو ڈرائنگ روم میں لے گیا اور پھر اپنے دل کا سارا حال کہہ ڈالا۔ عارفہ نے صاف کہہ دیا، میں زمانے کی ستائی ہوئی لڑکی ہوں، تمہیں منیر سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ منیر آ چکا تو تینوں نے مل کر کھانا کھایا، خوب گپیں ماری۔ منیر کے علم میں ساری بات آ چکی تھی۔ اس نے شایان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہم دونوں دوست ہیں، دونوں تنہائی میں بیٹھ کر اس سلسلے میں بات کریں گے تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اگلی شام وہ دونوں ایک کیفے میں بیٹھے تھے اور دونوں کا موضوع عارفہ تھی۔ اس نے شایان کو یقین دلایا کہ عارفہ مان جائے گی، لیکن اس کا ایک سوال شایان کے لیے معمہ بن گیا تھا کہ تم نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، آخر ابھی تک زندگی میں کوئی لڑکی کیوں نہیں آئی؟ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں تو معلوم ہے میرے والدین انتقال کر چکے ہیں۔ میری بڑی بہنوں نے اپنے ایک عزیزوں کے ہاں میری بات ٹھہرائی تھی، وہاں منگنی طے ہو چکی، مگر میں قطعی اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ میرا ارادہ کینیڈا جانے کا ہے۔ تو پھر تم اس لڑکی کو کیا جواب دو گے؟ منیر نے پوچھا۔ انکار کر دوں گا، شایان نے جواب دیا، مگر ادھر ایک فائدہ ہے کہ عارفہ تمہیں شادی کے بعد کینیڈا لے کر جائے گی۔ تم کل شام گھر آ جاؤ، ہم اس سلسلے میں کسی قطعی فیصلے پر ضرور پہنچ جائیں گے، منیر نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ اگلے روز شایان مٹھائی کے ڈبے لے کر منیر کے ہاں پہنچ گیا۔ اس وقت عارفہ باتھ روم میں تھی۔ منیر نے انتہائی رازدارانہ انداز میں کہا، کان ادھر لاؤ، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے عارفہ کو منوا لیا ہے، وہ تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہے، مگر اس بات کو قطعی راز رکھنا کہ تمہاری کہیں اور منگنی ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے وہ منگنی تو تمہیں توڑنی پڑے گی، لیکن اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، عارفہ کے ساتھ یہ فائدہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ یورپ لے جائے گی اور تمہیں ڈھیروں دولت کمانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ عارفہ باتھ روم سے آئی تو حیرت زدہ تھی کہ یہ مٹھائی کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ حیرت کے ملے جلے جذبات اس کے چہرے سے ظاہر تھے۔ وہ زیر لب مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے مخاطب تھے۔ بڑی لمبی چوڑی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ عارفہ شایان سے شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جائے گی۔
اگلے روز منیر شایان کو ملنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اسے مشورہ دیا کہ اس منگنی کو جتنی جلد ہو سکے توڑ دو۔ شایان نے یقین دلایا کہ وہ یہ کام جلد کر لے گا، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ آخر چند دنوں کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور طوفان کی صورت میں پھیل گیا کہ کوئی شریف آدمی کیسے چاہے گا اس کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ جائے۔ لیکن یہ افراتفری کا دور ہے، اس معاشرے میں ہر وقت ہر قدم پر کوئی بھی سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ آخر وہی ہوا، شایان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ منگنی ٹوٹ گئی اور اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ عارفہ سے شادی کرے گا اور شادی کے بعد عارفہ اسے پردیس لے جائے گی۔ چند دن بعد وومن کلچر تنظیم کے زیر اہتمام ایک میٹنگ طے ہونے والی تھی، جس کا ایجنڈا عورت کے حقوق اور اس کو تحفظ دلانے کے بارے میں تھا، جس کی صدارت عارفہ نے کرنی تھی کیونکہ وہ ایک سماجی کارکن تھی اور سینٹرل لائبریری میں یہ تقریب منعقد ہوئی تھی۔ عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا، اس ہجوم میں ہر طبقے کی عورت موجود تھی۔ تقریب کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ صدارت امریکہ سے آئی تھی اور عارفہ نے کی تھی۔ مہمان خصوصی کا اعلان ہوا جو کہ اندلیب تھی۔ اندلیب عارفہ کی عزیز ترین سہیلی تھی۔ تقریب کے اختتام پر دونوں خوشی سے بغل گیر ہو گئی تھیں۔ باتوں باتوں میں اندلیب نے اپنی منگنی کا ذکر کیا کہ اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ اندلیب نے بتایا، عارفہ نے بتایا اس کی طلاق ہو چکی ہے۔ دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے مگر ہر ایک کی پریشانی کا نام مختلف ہے۔ ساتھ ہی عارفہ نے کہا، میرے پاس میرے نئے منگیتر کی تصویر ہے جو بہت مختلف انسان ہے۔ میں دعا کرتی ہوں تمہیں بھی اس جیسا انسان ملے۔ عارفہ نے جب اسی تصویر دکھائی، تصویر دیکھتے ہی اندلیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عارفہ نے معاملے کو بھانپ لیا اور پھر اندلیب سے کہا، کوئی بات نہیں، اس اتوار کو ہماری شادی کی تقریب ہے، تم ضرور آنا۔ میں اس شخص کو وہ سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھے گا، یہ مجھ سے شادی کر کے کینیڈا جانا چاہتا ہے، یقیناً دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہے، میرے حقوق بھی غصب کرنا چاہتا ہے۔ ہم دونوں اس کی خبر لیں گے۔ پورے ہفتے کے دوران شایان نے عارفہ سے 2-3 بار فون پر بات کرنے کی کوشش کی مگر عارفہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، شایان، شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، ہم دونوں میں شادی تک دوری ضروری ہے۔ شایان نے سنڈے کو گھر اور محلے کو خوب سجایا اور شام کو دولہا بن کر باراتیوں کے ساتھ منیر کے گھر پہنچا۔ وہاں تو مکمل ویرانہ تھا، نہ کوئی خیمہ، نہ کرسی، نہ روشنی۔ دروازے پر عارفہ اندلیب کو لیے چند لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ شایان نے صورتحال دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہوئے عارفہ سے کہا، یہ کیا مذاق ہے، تم دلہن کیوں نہیں بنی؟ عارفہ نے کہا، تم لالچی اور خود غرض انسان ہو، صرف کینیڈا جانے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس مفاد کے تحت تم نے اندلیب کو ٹھکرا دیا۔ تم جیسے مفاد پرست اور ذلیل آدمی سے میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ عارفہ کے اس جواب نے شایان کو ہکا بکا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی یہ چالاکی اتنی آسانی سے عارفہ کو پتہ چل جائے گی اور عین شادی والے دن ہی اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔